بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، پچھلی ویڈیو میں نے صحت مند رہنے کا چھٹا اصول بیان کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مٹھائی اور چکنائی کم استعمال کرے۔ کچھ باتیں میں نے پہلے عرض کی تھیں، کچھ انشاءاللہ آج عرض کروں گا۔ اس لیے کہ مٹھائی اور چکنائی کے نقصان زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم اکثر موقعوں پر مٹھائی استعمال کرتے ہیں۔ میں تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ مثلا جب کوئی آدمی نیا موبائل لیتا ہے، اس سے ہمارا تعلق ہے، دوست ہے، تو ہم اس سے مٹھائی کھلانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کوئی دوست نیا بائک لے لیتا ہے، نئی گاڑی خرید لیتا ہے، اس سے مٹھائی کھلانے کا مطالبہ کرتے ہیں، مٹھائی کھاتے ہیں۔ اور کوئی آدمی امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، میڈیکل میں اس کا داخلہ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، ڈگری اس کو مل جاتی ہے، اس کے نمبر اچھے آ جاتے ہیں، بورڈ میں ٹاپ کر جاتا ہے، تو ان تمام خوشی کے موقعوں پر ہم مٹھائی کھاتے ہیں، اس سے مٹھائی بھی کھاتے ہیں اور خود بھی مبارکباد کے طور پر مٹھائی لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی نئے مکان میں شفٹ ہوتا ہے تو مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی مٹھائی لے کے جاتے ہیں اور وہ بھی آنے والوں کو مٹھائی کھلاتا ہے۔ کوئی آدمی نئی دکان خریدتا ہے، نئی دکان میں شفٹ ہوتا ہے، نیا مکان خریدتا ہے، مارکیٹ کے افتتاح کرتا ہے، دکان کے افتتاح کرتا ہے، دفتر کے افتتاح کرتا ہے، کسی مارکیٹ کے افتتاح کرتا ہے، غرض کسی نئے کاروبار کا مارکیٹ کے افتتاح کرتا ہے، کسی پلازے کے افتتاح کرتا ہے، تو اس موقع پر بھی ہم آنے والوں کو مٹھائی کھلاتے ہیں، اور جو لوگ جاتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے وہ بھی مٹھائی لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی عمرہ کر کے واپس آتا ہے، حج کر کے واپس آتا ہے، تو وہ بھی آنے والوں کو مٹھائی کھلاتا ہے، اور جو جانے والے ہوتے ہیں وہ بھی مٹھائی لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے ہاں کسی کی منگنی ہوتی ہے، اس موقع پر بھی مٹھائی چلتی ہے۔ شادی ہوتی ہے کسی کی، تو خوشی کے موقع پر لوگ مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں شادی کی خوشی میں، تو وہ بھی مٹھائی لے کے جاتے ہیں، اور جس کی شادی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی بیچارہ آنے والوں کو مٹھائی کھلاتا ہے۔ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، اللہ پاک اولاد عطا فرما دیتے ہیں، اس موقع پر بھی لوگ مٹھائی لے کے جاتے ہیں، اور وہ بھی جو بیچارہ میزبان ہوتا ہے وہ بھی آنے والوں کو مٹھائی کھلاتا ہے۔ کسی کا بیٹا حافظ قرآن بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، دستار بندی کا موقع ہوتا ہے، تو وہ بھی آنے والوں کو مٹھائی کھلاتے ہیں، اور جو جانے والے ہوتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے وہ بھی مٹھائی لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی بڑے آدمی کو لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی سفر سے واپس آیا ہے، کسی استاد کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس موقع پر بھی ہم مٹھائی لے کے جاتے ہیں۔ کوئی آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے نوکری سے، تو اسی خوشی میں لوگ ملنے کے لیے اس کو جاتے ہیں، مبارکباد دینے کے لیے کہ چلو خیر خیریت سے آپ کی سروس پوری ہو گئی، اس موقع پر بھی لوگ مٹھائی لے کے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں مختلف مساجد میں ختم قرآن ہوتا ہے، 27ویں رات کو، 25 کی رات کو، تو اکثر مساجد میں عام لوگوں کو مٹھائی کھلائی جاتی ہے، مٹھائی چلتی ہے۔ اسی طرح کوئی بڑا آدمی الیکشن جیت جاتا ہے، اس کی خوشی میں جو ہے اس کو لوگ مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں تو مٹھائی لے کے جاتے ہیں۔ غرض ہر موقع پہ ہم لوگوں کو مٹھائی کھلاتے ہیں، کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس موقع میں مٹھائی نہ کھاتے ہوں اور نہ کھلاتے ہوں۔ پھر تعلق کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، جس کا تعلق زیادہ ہو، آدمی بڑا ہو، صاحب حیثیت ہو، تو کوئی آدمی 3 کلو کی ٹوکری لے کے چلا جاتا ہے، کوئی آدمی 5 کلو کی ٹوکری لے کے چلا جاتا ہے۔ پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو اس موقع پہ لوگ شرطیں لگا لیتے ہیں، خوشی کے موقع پہ، اور من و ٹنوں جو ہے مٹھائی جو ہے تقسیم ہوتی ہے پورے ملک کے اندر۔ پاکستان میچ جیت جاتا ہے، لوگ مٹھائی کھلاتے ہیں۔ حالانکہ مٹھائی کے زیادہ استعمال کے فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہیں۔ میں اپنے دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی بھائی آپ جائیں کسی دوست کو ملنے کے لیے، کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے، کسی عزیز کو ملنے کے لیے، تو آپ مٹھائی نہ لے کے جائیں، کوئی ایسی چیز لے کے جائیں کہ جو اس کے اپنے استعمال میں بھی آ سکے، گھر والوں کے استعمال میں بھی آ سکے، بچوں کے استعمال میں بھی آ سکے، اور مہمانوں کو جو رش لگا اس کے گھر میں ان کو بھی وہ کھانے کے طور پہ پیش کر سکے۔ مٹھائی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان خود بھی تین ٹائم استعمال کر سکے، بچوں کو بھی 3 ٹائم کھلائے، گھر والوں کو بھی کھلائے، مہمانوں کو بھی ہر وقت کھلائے، وہ استعمال نہیں ہوتی، ضائع ہو جاتی ہے۔ اکثر تو مٹھائی زیادہ کھائی نہیں جاتی، تو لہٰذا سمجھداری کی بات یہ ہے انسان کو ایسی چیز لے کے جائے جو اس کے اپنے استعمال میں بھی آ سکے۔ مثلاً پھل فروٹ آپ لے کے چلے جائیں، ڈرائی فروٹ آپ لے کے چلے جائیں، کوئی گفٹ لے کے چلے جائیں اس کے لیے، کوئی ہدیہ لے کے چلے جائیں اس کے لیے، تو ایسی چیز لے کے جائیں۔ اب وہ اس کے اپنے استعمال میں بھی آ جائے گی، گھر والوں کو بھی کھلا سکتا ہے، وہ مہمانوں کو بھی پیش کر سکتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں اگر وہ سب سے بہتر طریقہ تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان نقدی کی صورت میں اس کو انسان ہدیہ دے دے، تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق جو چیز گھر میں اس کی ضرورت ہوگی وہ اس کو استعمال کر لے گا، گھر میں اس کو لے آئے گا۔ اب غمی کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، مہمان بہت زیادہ آتے ہیں، ان کے لیے انسان کو سبزی بھی لے کے آنی پڑتی ہے، گوشت بھی لے کے آنا پڑتا ہے، ان کے لیے 3 ٹائم کھانا بھی بنانا پڑتا ہے، 100 انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، 100 اخراجات ہوتے ہیں، تو نقدی کی صورت میں دیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی صاحب حیثیت ہے، مالی حیثیت میں آپ سے زیادہ ہے، اس کو تو آپ پیسے نہ دیں، وہ تو اچھا نہیں لگتا، بندہ اس کو دینا ذرا اچھا نہیں ہے، وہ رو بھی لیتے، وہ شرم محسوس کرے گا، اس کو آپ اس کے لیے آپ کوئی چیز لے کے چلے جائیں۔
لیکن جو آپ سے مالی حیثیت میں چھوٹا ہے اس کو آپ سائڈ پہ بلا کر عزت نفس مجروح کیے بغیر اس کو آرام سے اس کو ہدیہ دے دیں کہ بھائی یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ میرا اپنا معمول بھی الحمدللہ ایک عرصہ دراز سے یہ ہے، جب بھی جاتا ہوں دوستوں کے پاس خوشی کے موقع پر یا کسی بھی ملنے کی صورت میں، تو مٹھائی بہت کم لے کے جاتا ہوں، فروٹ لے جاتا ہوں، ڈرائی فروٹ، پھل فروٹ لے جاتا ہوں، یا بسکٹ وغیرہ لے جاتا ہوں، کیک وغیرہ لے جاتا ہوں، تاکہ وہ گھر میں بھی استعمال کر سکیں، مہمانوں کو بھی پیش کر سکیں چائے کے ساتھ، اور اپنے بچوں کو بھی کھلا سکیں۔ ایسی چیز آپ لے کے جائیں، اور اگر کوئی چھوٹا ہوتا ہے مالی حیثیت سے اس کو سائڈ پہ بلا کے میں نقدی کی صورت میں ہدیہ اس کو دے دیتا ہوں، تاکہ وہ بیچارہ اپنے گھر میں جس چیز کی ضرورت ہو اس کو وہ خرید کے لا سکے۔ اب ہر آدمی جو مٹھائی لے کے جائے گا، مٹھائی تو کٹھی ہوگی 25-30 کلو، کھائے وہ 5 کلو بھی نہیں گئی، تو باقی وہ کہاں کرے گا بیچارہ۔ ہمارے بڑوں کا معمول بھی یہی تھا کہ جب بھی کسی کو ملنے کے لیے جاتے تھے تو وہ ایسی چیز لے کے جاتے تھے جو اس کے اپنے استعمال میں آ سکے۔ مثال کے طور پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ دارالعلوم کراچی کے بانی اور ہمارے استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد تھے، ان کے ایک دوست تھے مولانا عبدالعزیز صاحب، تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے۔ وہ جب ان کو ملنے جایا کرتے تھے تو وہ آم وغیرہ کوئی اور میٹھی چیز لے کے نہیں جایا کرتے تھے، مٹھائی وغیرہ، بلکہ ان کے لیے 3-4 کاپیاں لے گئے، رجسٹر لے گئے، قلم، پین، پنسل، دوا صحیح وغیرہ یہ لے کے جایا کرتے تھے۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے بھئی میرا تعلق ہے مفتی صاحب سے، مفتی صاحب کو ہے شوگر، اب میں 5 کلو آم لے کے آ جاؤں، 3 کلو مٹھائی لے کے آ جاؤں، مفتی صاحب تو استعمال نہیں کریں گے۔ میرا مقصد تو یہ ہے کہ میری طرف سے ان کو راحت ملے، ان کو سکون ملے، اور یہ چیز ان کے استعمال میں آنے والی نہیں ہے۔ تو فرمایا میں یہ لے کے آتا ہوں تاکہ یہ سکون کو اپنے استعمال میں لے آئیں۔ سارا دن یہ فتوے لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تصنیف و تالیف والا کام کرتے ہیں، ان کو کم از کم کاغذ، قلم، پنسل، دوات وغیرہ، رجسٹر وغیرہ یہ نہ خریدنے پڑے ان کو، تو اس لیے وہ یہ لے کے آتے تھے، اور فرماتے تھے کہ لکھنے کا ثواب مفتی صاحب کو مل جائے گا اور یہ کاغذ، قلم، پنسل میری طرف سے ہو جائے گا۔ تو یہ ان کی محبت کی بات تھی۔ وہ پھل فروٹ بھی لے کے آ سکتے تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ میں نے جیسے مفتی صاحب کو میں دوں گا، مفتی صاحب لوگوں میں تقسیم کر دیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، سمجھداری کے ساتھ انسان کو کسی دوسرے کے پاس کوئی چیز لے کے جانی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میٹھا بھی انسان کی ضرورت ہے اور چکنائی بھی انسان کے جسم کی ضرورت ہے، لیکن جتنا میٹھا ہم کھاتے ہیں، جتنی چکنائی ہم استعمال کرتے ہیں، اتنی مٹھائی اور اتنا میٹھا اور اتنی چکنائی ہمارے جسم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر تیسرے آدمی کو شوگر ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوگر ہو رہی ہے، جہاں اس کے اور وجوہات ہیں اور اسباب ہیں، انہی میں سے ایک بڑا سبب میٹھے کا کثرت سے استعمال بھی ہے۔ میٹھا ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو جب بھی کوئی مریض شوگر والا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو دوائی بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو چینی استعمال کرنے سے، زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے پرہیز بتلاتے ہیں، منع کرتے ہیں، اور جو آدمی پرہیز کرتا ہے اس کی شوگر کافی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے۔ وگرنہ اللہ معاف فرمائے جب یہ شوگر بڑھ جائے تو ایسی خطرناک بیماری ہے، انسان کا انگوٹھا بھی کٹ جاتا ہے، انسان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، پاؤں انسان کٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کی ٹانگیں بھی کٹ جاتی ہے، اور انسان پھر معذوری کی زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے انسان کو سختی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جتنی جتنی مٹھائی جسم کی ضرورت ہو، جتنا میٹھا جسم کی ضرورت ہو اتنا کھانا چاہیے، اور جتنی چکنائی جسم کی ضرورت ہو اتنی چکنائی جسم کو دینی چاہیے۔ زیادہ کھانے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ مجھے جب کوئی آدمی مٹھائی پیش کرتا ہے یا مٹھائی کھلانے کے لیے کہتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی میں تو پہلے بہت میٹھا ہوں، اللہ کے بندو، مجھے مٹھائی نہ کھلاؤ، مجھے کوئی اور چیز کھلاؤ۔ تو بہرحال مٹھائی اور چکنائی انسان کو کم استعمال کرنے چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب حضرات کو بھی اس چھٹے اصول پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی چکنائی کے کیا نقصانات ہیں، وہ کیسے استعمال کی جاتی ہے، ہم کتنی استعمال کرتے ہیں، اور دیگر ممالک میں لوگ چکنائی کیسے استعمال کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب حضرات کو بھی ان اصولوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔